السلام علیکم ڈیئر ویورز، جی کے ون لائنر ان منٹ کی ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جنہوں نے زندگی کا مقصد حیات کسی ایک چیز کو بنایا اور اس کے نہ ملنے پر زندگی سے مایوس ہو گئے۔ آج میں آپ کو ایک اسٹوری سنانے جا رہا ہوں جس سے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اور کیا ہمارے سیٹ گولز کو پانے کا نام ہی اصل میں زندگی ہے، یا اس سے ملنے والے تجربات، احساسات اور لمحات ہی زندگی کا اصل اثاثہ ہیں۔ تو چلیں اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جی کے ون لائنر ان منٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک عقل مند اور دانا شخص کی ہے جو اپنے گاؤں کا سربراہ تھا، اور لوگ اس کی حکمت اور دانائی سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا اکلوتا بیٹا اس کا جانشیں بننے کا اہل بالکل نہ تھا۔ اس کا بیٹا ہر وقت سستی کاہلی کا شکار رہتا اور ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ فضول وقت ضائع کرتا۔ گو کہ اس دانا شخص نے بار بار اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ ایک ذمہ دار شخص بنے اور مستقبل میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالے، لیکن اس کا بیٹا ہر بار اپنے والد کی نصیحت نظر انداز کر دیتا۔ ایک دن اس دانا شخص نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، اب تم بچے نہیں رہے، اب تمہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا اور زندگی کا اصل مقصد سمجھنا ہوگا، اور جب تمہیں زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا تو تم اپنی پوری زندگی خوش و خرم گزار سکو گے۔ یہ کہہ کر باپ نے اپنے بیٹے کو ایک تھیلا دیا اور اس میں کچھ کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور ایک نقشہ ڈال کر بولا کہ بیٹا، اب میں تمہیں خزانہ ڈھونڈنے کی مہم پر بھیج رہا ہوں۔ تمہارے بستے میں نے خزانے کا نقشہ اور ضروری سامان ڈال دیا ہے، اب تمہیں اس خزانے کو جا کر کھوجنا ہے۔ باپ کی بات انتہائی غور سے سننے کے بعد لڑکے نے سفر پر جانے کی حامی بھر لی۔ اسے پہلی بار اپنے والد کی کوئی بات اچھی لگی، الغرض یہ کہ وہ لڑکا سفر پر نکل گیا۔ راستے میں اسے کئی طرح کے اچھے برے لوگ ملے۔ اس سفر میں اسے جنگلوں، صحراؤں، دریاؤں، ندی نالوں، اونچے اونچے پہاڑ، غاروں اور نہ جانے کیسے کیسے پرخطر رستوں سے گزرنا پڑا۔ اس سفر میں اس نے جنگلی جانوروں سے اپنی حفاظت کرنا سیکھی، اپنی بھوک کو برداشت کرنا سیکھا، خود غرض اور چالاک لوگوں سے نبرد آزما ہونا سیکھا، اور اسے بااخلاق اور بندہ پروری والے لوگ بھی ملے۔ مختصراً وہ اس پہاڑ کی گھاٹی بھر نقشے کی مدد سے پہنچ گیا جو کہ اس کے باپ نے اسے جاتے وقت ہاتھ میں تھمایا تھا۔ اس نے خزانے کی جگہ کو مسلسل 3 دن تک کھودا، لیکن اسے خزانہ نہیں ملا۔ چوتھے دن وہ مایوس ہو کر واپس لوٹا۔ اس سفر میں اسے نکلے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ راستے میں پھر اسے وہی اچھے اور برے لوگ ملے۔ اچھے لوگوں کا احسان اتارنے کی اس نے کوشش کی اور برے لوگوں سے محتاط ہو کر ملا۔ الغرض وہ اپنے گاؤں پہنچا اور باپ نے خوشی سے اپنے بیٹے کا استقبال کیا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، تمہارا سفر کیسا رہا اور کیا تمہیں خزانہ ملا؟ بیٹے نے جواب دیا کہ والد محترم، میرا سفر تو بہت زبردست رہا، لیکن مجھے معاف کیجیے، میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا اور خزانہ نہیں ڈھونڈ پایا۔ شاید کسی نے میرے پہنچنے سے پہلے ہی خزانہ نکال لیا تھا۔ باپ نے بیٹے کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے سے خزانے کے بارے میں صریحاً جھوٹ بولا تھا اور اسے ایک فرضی نقشہ دیا تھا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا بیٹا بجائے غصہ ہونے کے معافی کا طلبگار ہے۔ بہرکیف باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، خزانہ تو وہاں تھا ہی نہیں تو تمہیں ملتا کیسے؟ بیٹے نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ باپ نے بیٹے سے کہا کہ میں
तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें इस सफ़र में मज़ा आया? बेटे ने जवाब में कहा कि मुझे सफ़र में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरी सारी तवज्जो मेरे मकसद पर मरकूज़ थी और मेरा मकसद ख़जाना हासिल करना था, क़बल इसके कि कोई और उसे हासिल करता। लेकिन सफ़र से वापस आते हुए हालात बिल्कुल इसके बरअक्स थे। सफ़र से वापस आते वक्त मैंने अपने सफ़र का बहुत लुत्फ़ उठाया। घर वापसी आते वक्त मैंने बहुत से दोस्त बनाए और रोज़ उनसे कोई न कोई नया हुनर सीखने का मौका ढूंढता रहा। मैंने मुख्तलिफ़ हालात में मुश्किलात से निपटने का हुनर सीखा और अपने मुश्किल वक्त में अपने आसाब पर काबू पाने का गुर सीखा। ये तजर्बात अपनी नौयत में इतने अनोखे थे कि मुझे अपने मकसद में नाकामी का दुख बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ। ये सुनकर उस दाना शख्स ने अपने बेटे से कहा कि बिल्कुल, मैं भी तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता हूँ कि तुम एक बामकसद ज़िंदगी गुजारो। लेकिन अगर तुम ज़िंदगी में किसी एक चीज़ को ही मकसद बना लोगे तो ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद खो दोगे। ज़िंदगी का असल सरमाया तो वो तजर्बात, एहसासात और वो सलाहियतें हैं जो हम असल ज़िंदगी में सीखते हैं। बाप ने अपने बेटे से मज़ीद कहा कि बेटा, गोगे तुम्हें इस सफ़र में ख़जाना तो नहीं मिल सका, लेकिन उससे कई गुना कीमती सरमाया तुम इकट्ठा करके लाए हो। वो एहसासात, वो तजर्बात और वो सलाहियतें जो तुमने इस सफ़र में अपने अंदर पैदा की, वही तुम्हारा असल ख़जाना है। किसी छोटी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद ना कर ज़िंदगी गुजारना उसे खो देने के बराबर है। दरअसल इंसान की यही सबसे बड़ी हार है कि वो किसी छोटी सी चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले और उसमें नाकामी के बाद ज़िंदगी से मायूस होकर बैठ जाए। ज़िंदगी का असल मकसद तो उसे इस तरह से जीना है कि तुम उसके हर लम्हे को महसूस कर सको और खुदा ताला की बनाई हर नेमत का लुत्फ़ उठा सको। डियर व्यूवर्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी में किसी छोटी चीज़ की जुस्तजू में खुदा की दी हुई दीगर नेमतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से जीना चाहिए। शायद इसीलिए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फ़ुग़ां और भी हैं। उम्मीद की जाती है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और जीके वन लाइनर इन मिनट को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।